علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک عظیم صفت اور ایک عظیم منصب قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ محبوب داعی الی اللہ ہے، اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے انسان کو یہ بتایا ہے کہ تیرا کوئی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو یہ معرفت دی ہے کہ تیرا رازق، تیرا خالق، تیرا پروردگار، تیرا مالک ہے۔ اور حضور سید عالم علیہ السلام نے عقیدہ توحید و رسالت کے ذریعے لوگوں کی یہ ذہن سازی فرمائی ہے کہ تیرا رب تیرے ہر موقع پر حفاظت کرتا ہے، مشکلات میں تیری ڈھارس بندھاتا ہے، زندگی موت، عزت ذلت اس کی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت انسان کو میسر آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام داعی الی اللہ ہیں۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر وہ لوگ بڑے جری ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جاتے ہیں جن کے نظریات پختہ ہوتے ہیں، جو عقائد کے لحاظ سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ عقائد کے لحاظ سے بڑے پریشان تھے، لوگوں کو راہ نہیں مل رہا تھا، کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی رستہ اختیار کرتا ہے معاذ اللہ۔ اور دین ابراہیمی کے ماننے والوں نے بھی کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ اوہام پرستی کا شکار کر دیا تھا کہ ان کی اپنی سوچیں بھی ٹوٹتی بکھرتی پراگندہ اور پریشان نظر آتی تھی۔ یعنی وہ لوگ اگر حج کر کے لوٹ کے آتے تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، دیواریں پھلانگ کے آتے کہ اب ہم حج کر رہے ہیں، پاک ہو گئے ہیں، اور دروازے ناپاک ہیں۔ یہ وہم ہے، اوہام پرستی۔ پھر ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے کہ یہ قبولیت کی علامت ہے، طواف کرتے تو معاذ اللہ سارے کپڑے اتار کے۔ جب ذہن کمزور ہوتے ہیں نا تو جو بندہ سانپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، اور جس کے سر پر سانپ کا خوف سوار ہو جاتا ہے، پھر وہ رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے، بار بار شک پڑتا ہے کہیں سانپ نہ ہو۔ میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں بھی لوگ ذہنی طور پر، فکری طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان کے اندر جو نظریاتی پختگی ہوتی تھی اور اس کے عقائد جو اسے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر مضبوط کر دیتے تھے، وہ کیفیات کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے جہاں سے عقائد کی پختگی نے ملنا ہے، لیکن یہاں صحیح العقیدہ کہلانے والے لوگ بھی اور اس جماعت میں شامل ہونے کے باوجود بھی نظریاتی طور پر اس طرح کی باتیں کریں جس میں امت میں دراڑ پیدا ہو، تو پھر اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈبل مائنڈڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے صحیح العقیدہ آدمی تھا، بدعقیدہ پیر کا مرید ہو گیا۔ اچھا بھلا صحیح نظریات کا آدمی تھا لیکن اسے الجھا دیا گیا، اور وہ بیچارہ فکری انتشار کا شکار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے سیاستدانوں کا طبقہ تھا جنہوں نے قوم کو لیڈ کرنا تھا، ان کا منظر یہ ہے کہ وہ بیچارے 5 سال کسی اور کی تعریف کرتے ہیں، پھر اگلے 5 سال کسی اور کی کرتے ہیں، کہتے ہیں غلطی لگ گئی تھی، اور پتہ نہیں وہ جگر گردہ بھی کہاں سے لاتے ہیں کہ جن کی تعریفیں کرتے ہیں پھر ان کی توہینیں بھی کرتے ہیں۔
4 سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو رات ٹی وی کے کسی پروگرام پہ بلایا جاتا ہے اور سب سے تبصرہ کرایا جاتا ہے اور نتیجہ پھر قوم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور قوم بیچاری پھر الجھتی جاتی ہے۔ پورا پروگرام دیکھنے کے بعد بندہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، یہ رزلٹ نکال کے ہم سوتے ہیں۔ پھر الجھے ہوئے لوگوں نے سوچا چلو کسی درویش کے پاس جاتے ہیں، کسی خانقاہی آدمی سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے تعویذ دھاگے کی کھلی ہوئی دکانیں دیکھتا ہے اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ لوگ میری پختگی کا، میرے لیے دعا کا کوئی ذریعہ بنیں گے، تو وہ جاتے ہی پیر صاحب نے کہہ دیا تینوں تے کسی نے کچھ کیتا ہے۔ تو بیچارہ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا اس کا، اب وہ سب پہ شک کرتا ہے۔ میں سادی باتیں بھی کئی دفعہ سن کے حیران ہو جاتا ہوں، جادو کا انکار نہیں کرتا، ہو جاتا ہے کسی وقت، نظر لگ جاتی ہے، برحق ہے، لیکن جتنا آج کل ہونے لگ گیا نا، جس نوجوان کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا اسے کالا جادو ہو جاتا ہے، وہ تعویذ ڈھونڈنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ نظریاتی کمزوری ہے، فکری انتشار ہے، یہ خیالات کا زیادہ الجھ جانا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیں، ایک بڑی سادی سی بات ہے، اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو اور موبائل کی بجائے اگر آپ میری طرف دیکھیں تو زیادہ قابل غور بات ہے کہ لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے۔ مجھے صحیح بتائیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ رزق اللہ نے آپ کی طرف بھیجا تھا، رستے میں کسی بندے نے روک دیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جلدی ہاں نہ کرے نا یار۔ تو یہ بندشیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کس چکر میں الجھ گئے آپ؟ یہ کہاں لا کے آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے؟ ہاں، برکت اور بے برکتی، یہ ایک چیز ضرور ہے۔ کریم نے فرمایا ہے، سورہ واقعہ پڑھا کرو تمہیں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ آپ خیر والے رستے کا سفر کریں، آپ الجھاؤ پیدا کر رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ تصوف اور طریقت کے ماننے والے صوفیاء کون ہوتے تھے؟ جو اپنی نفی کرتے تھے، جو کہتے تھے میں نہیں ہوں باقی سارے ہی ہیں۔ اب آپ کسی صوفی سے ملیں میری طرح کے، وہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں میرے علاوہ، تو یہ تو طریقت کا پہلا سبق ہی آپ نے غلط سنایا ہے۔ یہ تو سبق ہی نہیں ہے سرے سے تصوف اور طریقت کا، کہ صرف آپ ہی ہیں۔ الجھے نہیں، کمزور نہ ہوں۔ اور پھر ہمارے نوجوان ایک اور سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آخر میں ہی ناکام کیوں ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، ہر میدان میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا؟ اور میرے بھائی تو بندہ ہے، مومن ہے، تو محنت کر، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگ، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال تبلیغ کی ہے، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ڈھیر سارے انبیاء نے سالوں تبلیغ کی، سینکڑوں سالوں، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن اللہ کے نبی دنیا سے کامیاب گئے۔ آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو، انبیاء کامیاب گئے، کیوں؟ اس لیے کہ جو محنت کرنے کا اللہ نے حکم انہیں دیا تھا وہ محنت انہوں نے پوری کی ہے۔ باقی کسی کا دل پھیرنا یہ تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا۔ وہ کامیاب گئے، کامیاب۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ لوگ مانتے ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے محنت کرنی ہے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑنا ہے، اللہ پہ نتیجہ چھوڑنا، کمزور نہیں پڑنا۔ مجھے بتائیے نا، کتنے مربع زمین تھی سیدنا بلال حبشی کی، کتنے بڑے آفیسر تھے وہ، کتنے بڑے محل میں رہتے تھے، کس صوبے کے گورنر بنے۔ لیکن دنیا میں جب کامیاب لوگوں کی لسٹ نکالی جاتی ہے تو 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھانے والے اور 2 جوڑوں پہ ساری زندگی گزار دینے والے سیدنا بلال حبشی سب سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ عقیدہ توحید و رسالت نے جو ذہنی اطمینان انہیں دے دیا تھا، جو قلبی سکون دے دیا تھا، رب کا بندہ ہو کے، کریم کا غلام ہو کے، جو طاقت ان کی روح کو میسر آئی تھی، وہ سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ سمجھتے تھے ہدایت ہمارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے، سجدے کی توفیق ہمارے پاس ہے، کسی کو
رزق حرام کے معاملے میں سب سے زیادہ محتاط قوم اور سب سے زیادہ تقوی والی قوم ہم ہیں۔ کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، تو جب اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں تو بہت زیادہ پیسے نہ بھی ہوں تو خدا کا بڑا شکر نہیں کہ اس نے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور داعیے اللہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے عقائد کی پختگی سکھائی، کمزور نہیں پڑنا، طاقتور رہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو فکری طور پر، ذہنی طور پر اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ سادے کپڑے پہن کے ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے وہ بڑے بادشاہ کے بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے تو بادشاہ گھبراتا تھا، لیکن کریم رسول کے جو غلام ہوتے تھے ان کے چہروں پر شکن تک بھی نہیں آتی۔ ہم نہ بلا وجہ کا روب کا شکار ہوتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لی تو پریشان ہو گئے۔ مجھے بتائیے، روب کپڑوں کا ہوتا ہے، گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے؟ کسی آدمی کے پاس کرپشن کا پیسہ ہو نا تو 6 کروڑ کا گھر ہو، 1.5 کروڑ کی گاڑی ہو، تو اس کے دروازے کے سامنے لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر مال ہے سارا اس کے پاس، کرپشن کے پیسے۔ لیکن لباس سادہ ہو اور چھوٹا سا دفتر میں کسی میں بندہ ملازم ہو اور ٹیبل ٹوٹا ہوا ہو اس کے سامنے پڑا، کہ بندہ دیانتدار ہو، تو بہت بڑا افسر بھی اس کے دفتر کے باہر ہو کے کھڑا ہو کے کہتا ہے یار نہ یہ بندہ کسی کی سفارش سنتا ہے، نہ رشوت لیتا ہے، بندہ بڑا کھرا ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر روب کپڑوں کا ہوا کہ کردار کا ہوا؟ آپ کا روب زمانے میں کردار کی وجہ سے بنے گا، آپ کا روب آپ کے کردار کی وجہ سے۔ تمام صحابہ نے جمع ہو کے مسجد نبوی شریف میں ایک ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بظاہر غربت تھی، جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی یہی حال رہا، اب تو اللہ نے بڑی فتوحات دی ہیں، جناب عمر کا دور آیا، وہ کہاں 24 لاکھ 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل گئی، اور مال غنیمت میں بہت سارا حصہ صحابہ کو ملتا ہے اور ان کے درجے کے لحاظ سے ملتا ہے۔ تو حضرت عمر کو بھی بڑا کچھ مال غنیمت میں سے ملتا ہے، سارا ہی تقسیم کر دیتے ہیں یہ۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے، اور اپنے جائز پیسے ہوں تو اچھا لباس پہننا منع بھی نہیں۔ تو سب نے مل کے حضرت عمر کو یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ ایک کرتا نیا لے لیں، ہم تو اتنے پیوند لگ گئے جگہ ہی نہیں بچی، اور بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں، یہ ہمارے بچے ہمیں مشورہ نہیں دیتے کہ دور بدل گیا ہے، دور بدل گیا ہے، اب آپ بھی بدل جائیں، مشورہ دیتے ہیں۔ سب نے ارادہ کیا، تو ایک صحابی بولے، فرمانے لگے یہ تو ٹھیک ہے حضرت عمر کو یہ مشورہ دینا ہے، پر وہ شعر بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا۔ تو کہا ایک شخصیت ہے نا جن کی بات حضرت عمر نہیں ٹالتے، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ حضرت شیر خدا کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا گیا حضور آپ کہیے جناب عمر سے لباس بدل لیں، تو حضرت علی کہنے لگے بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اخلاص کا جذبہ بھی پوری طرح کار فرما ہے، پر میں عمر کو جانتا ہوں نا، میرا یار ہے، یہ بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کر دی۔ ہاں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں عرض کریں، وہ ماں ہے مومنوں کی، ان کا مقام ہے، وہ سمجھائیں گی تو جناب عمر بات کو قبول کریں گے۔ پیغام آیا، جناب فاروق اعظم حاضر ہوئے، سیدہ پاک فرمانے لگی لوگوں کا خیال ہے کہ اب تو اللہ نے وسعت دے دی، اور پھر یہ کہ بڑے لوگوں سے آپ کو ملنا ہوتا ہے، اور گنجائش کے باوجود بھی اگر آپ اتنا سادہ رہتے ہیں کہ کرتے پر جگہ ہی نہیں بچی پیوند لگنے کی، تو جوڑا خریدنے میں حرج کیا؟ ہر جگہ پر دلائل نہیں دینے چاہیے، ہر جگہ رائے نہیں پیش کرنی چاہیے، کوئی جگہ تو ایسی ہو جہاں بندہ خیر کی بات چپ کر کے قبول کر لے، چپ کر کے قبول کرے۔ ہم ہر جگہ اپنے بزرگوں کو بھی بعض اوقات رائے دینے لگ جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرنے لگے، یہ دیکھیے کہ اس لباس میں یہ لوگ مطمئن کتنے تھے، اس سادگی میں خوش کتنے تھے، مقام تسلیم و رضا پہ فائز کس طرح سے تھے۔ فوراً حضرت عمر نے جب سیدہ پاک کی بات ختم ہوئی تو عرض کرنے لگے اماں جی آپ جیسے کہیں گی ویسے ہی ہو جائے گا، شام سے پہلے کرتا لے لوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کی گنجائش ہے۔ فرمانے لگی کہیے
تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا، اور اسی حالت میں محبوب نے ظاہری طور پر پردہ کیا تھا، ہمیں اسی حالت میں چھوڑا تھا۔ جناب صدیق اکبر مجھے قریب بٹھا کے مشورہ لیتے تھے اور میرا حال یہی تھا، آپ حکم کریں گی تو میں شام سے پہلے بدل لوں گا، پر میں اس لباس میں بڑا راضی ہوں جس لباس میں میں اپنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ میں بڑا مطمئن ہوں، سانو قید سجن دا گہن آئے او جنج رکھے ایسا اونج رہن آئے۔ یہ طرز زندگی، یہ سادگی یہ کریم نے پسند فرمائی۔ اگر آپ اجازت دیں، حکم ہوگا تو شام سے پہلے۔ سناٹا سا چھا گیا، بس تھوڑی دیر کے بعد جو آواز آئی تو حضرت عائشہ کی ہجکیوں کی آئی، اور پھر انہوں نے رو کے کہا عمر جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جہاں آپ کھڑے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ جو جس مقام پہ آپ فائز ہیں نا میرے دوستو، آپ میں بردباری آئے، تحمل آئے، ہر وقت رونا، ہر وقت غریبی کا اظہار کرنا، ہر وقت اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرنا، ہر وقت کہنا میرے پاس کچھ نہیں۔ تو دنیا کا وہ خوش قسمت آدمی ہے جسے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ تو نے اپنی عظمت کو ہی نہیں سمجھا، تیری عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ آپ کی بڑی شان ہے، اے کعبے تیری بڑی شان ہے، پر جو بندہ میرا کلمہ پڑھ کے مومن ہو جاتا ہے اس کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سمجھے تو صحیح یار، ہر وقت کی کمزوریاں، اور پھر دکھ سناتے بھی کس کو ہیں؟ دنیا داروں کو، جو آپ کو دیتے کچھ بھی نہیں، آپ کے جانے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں، چار بھائی ہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو جی لوگ آ جاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے شاید سارے جیب دیکھ کے ہی آتے ہیں، بیچارے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ طاقتور رہیں، ایک تو گھبرائیں نہیں زندگی میں، فکری طور پر طاقتور ہو جائیں، ذہنی طور پر طاقتور ہو جائیں۔ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، یہ تو دو الگ الگ چیزیں۔ آپ کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کی یہ کرونا کے دن آئے تو ایک صحت کے ادارے میں مجھے دعوت دی گئی، اور مجھے ان دوستوں نے کہا کہ یہ کچھ دوست خدمت کرتے ہیں، کووڈ-19 کے ایام تھے، تو ڈرتے ہیں کچھ لوگ، وہ بڑا خوف بڑا پھیلایا گیا نا۔ تو ایک صاحب تھے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ، مجھ سے کہنے لگے جی چند لوگ بھی میرے گرد جمع ہو جائیں تو میرا سانس گھٹتا ہے، تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے قبر سے۔ تو میں نے کہا اللہ فضل کرے گا، ماں کے پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ سانس لینے کی توفیق دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا۔ تو آپ نے سبحان اللہ کیا نا، آپ اچھے لوگ ہیں، تو وہ ڈاکٹر تھے نا، وہ نہیں مانے میری بات۔ بہت عقل مند آدمی کو سمجھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو اس لیے بچہ سانس لیتا ہے کہ اماں سانس لیتی ہے تو آکسیجن جاتی ہے، تو قبر میں تو وہ صورت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ والا فلسفہ بھی مان لیا جائے تو وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ زندہ ہی نکلتا ہے نا، ویسے اس کے چاروں جانب کون سا راستہ ہے بھئی آکسیجن جانے کا؟ تو وہ چپ کر گئے۔ میں نے پھر انہیں کہا، میں نے کہا یہ تو جواب تھا آپ کے سوال کا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک قبر ہوتی ہے فاسق کی جو دوزخ کا گڑھا ہے، ایک ہوتی ہے قبر مومن کی۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مومن کی قبر کیا ہے؟ نوجوانوں رخ کے بات پر غور کرنا، جتنے تحمل سے میں بات کر رہا ہوں اسے اتنے تحمل سے ہی سمجھنا۔ مومن کی قبر کیا ہے؟ مومن کی قبر باغ ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ مرنے کے بعد ہمیں باغ میں چھوڑ کے آیا جائے گا، یہ ذرا سوچئے، یہ مومن کی قبر کا حال ہے جو حضور نے خود بیان فرمایا۔ مرنے کے بعد قبر میں چھوڑ کے آیا جائے گا، اور قبر باغ ہے، اور باغ معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا
کہ جس میں پہلی آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں مر گیا تو فرشتے کفن ٹٹولنے آئے کہ کیا لے کے؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ باغ میں جاتے ہوئے ڈر آتا ہے بندے کو، جنت کے باغ میں جاتے ہوئے دم گھٹتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پر پختہ ہو، اس کا عقیدہ پکا ہو کہ مجھے میرے محبوب نے بتایا ہے، اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے بتایا۔ لہٰذا یہ کمزوری کب ہوتی ہے؟ خوف۔ یہ پوری دنیا میں مسلمان اتنی بڑی طاقتیں، مال، تیل، ذخائر، لیکن اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ موت کا خوف منڈلاتا ہے۔ بندہ جری ہو جاتا ہے جب اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ یار مرنا تو ایک دن ہے، تو ذلت کی موت کیوں مروں، پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ مرنا نہیں نہ چاہتے، صرف جینا چاہتے، اتنے مہنگے بنگلے بنایا چھوڑ کے مر جائے، اتنی مشکل سے تو بینک بھرے ہیں دولت سے، تو چھوڑ کے مر جائیں۔ یہ مرنا نہیں چاہتے وہ لوگ تھے جو محبوب کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ شہادت کی موت دینا اور اپنے محبوب کے شہر میں دینا۔ دوستو، نظریاتی کمزوری کبھی نہ دکھائیں، ذہنی طور پر، فکری طور پر طاقتور ہو جائے۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بڑی جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بندے کو ڈاکٹر صاحب نے رپورٹس دیکھ کے کہہ دیا ہے کہ جو آپ کی بیماری تو بڑی بڑھ گئی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 2-3 ماہ تک مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے، لیکن ان کے تو رپورٹ سنتے ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہا آپ کی تمام رپورٹس اچھی نہیں آئیں، خدا نہ خواستہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کہتے ہیں ڈاکٹر یار آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا، پر آپ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ نا زندگی کو جی لیتے ہیں، ہم نا بڑی تیزی سے کمزور کیا گیا ہمیں۔ ہمارے بچے کنفیوز ہیں اور ڈبل مائنڈیڈ ہیں، وہ بیچارے اس سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ والی میں نے لائن اختیار کی ہے ویسے ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ کر لی ہے نا تو پھر تو نکل رستے میں، سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ادھر ادھر توجہ۔ وہ اقبال کے بیٹے نے بھی خط لکھا تھا کہ ابا جی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کسی سے قرض لے لوں، تو انہوں نے نظم لکھی جاوید کے نام، کہنے لگے پتر امیروں کا سہارے آگے بڑھے گا تو